السلام علیکم ناظرین، میں ہوں بلال فرید اور آپ دیکھ رہے ہیں مائی ٹی وی نیوز نیٹ ورک۔ آج میں موجود ہوں سندھ ہائی کورٹ میں اور میرے ساتھ موجود ہیں وائس چیئرمین سندھ بار کونسل جناب ذوالفقار علی جلبانی صاحب۔ اور آج اتنی بڑی ججمنٹ آئی ہے ایک پارٹی پاکستان تحریک انصاف، جو کہ پاکستان کی بہت فیمس پولیٹیکل پارٹی ہے، جو کیس چل رہا تھا آپ تمام لوگوں کو پتہ ہے۔ تو آج جو فیصلہ آیا ہے، آگے کیا ہونے جا رہا ہے، ان سے شارٹ سی ہم گفتگو کریں گے، اور چونکہ ماہر قانون بھی ہیں یہ لوگ اور گہری نظر رکھتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ تھینک یو ویری مچ بلال صاحب۔ جیسا کہ آج جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ججمنٹ دی ہے، اس کو ہم تھوڑا سا پس منظر میں جائیں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ شروع سے لے کر پاکستان تحریک انصاف کا کیا ایٹیٹیوڈ رہا ہے۔ انہوں نے آلموسٹ اس پورے ٹینیور کے اندر اپنے 9 وکلا جو ہیں تبدیل کیے، اور 29 مرتبہ انہوں نے ایڈجورنمنٹ لی عدالت سے کہ ہمیں ٹائم چاہیے۔ یہ ڈیلے کے اوپر ڈیلے ٹیکس یوز کرتے رہے، مگر آج کی ججمنٹ سے یہ ثابت ہو گیا کہ یہ جو پروہیبٹیڈ فنڈنگ انہوں نے وصول کی ہے، اس کے تناظر میں اب یہ صادق اور امین نہیں رہے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی گہرائی میں جانا چاہیے کہ جن جن ملکوں سے یہ فنڈنگ ہوئی ہے، کیا ہمارے اس وطن عزیز پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے تو یہ رقم کہیں استعمال نہیں ہوئی؟ کیا وجہ ہے کہ اس سے ہمیشہ پاکستان تحریک انصاف کتراتی رہی، دور جاتی رہی، اور ہمیشہ کوشش کی کہ ہم وقت لیتے رہیں اور اس کو ہم کمپلیٹ نہ ہونے دیں؟ مگر الحمدللہ آج آ گیا ڈیسیشن، یہ پورے قوم کے سامنے ہے۔ یہ 67 پیجز کی ججمنٹ ہے۔ اس کے اندر واضح طور پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ ہیلڈ کیا ہے کہ جو اماؤنٹ پاکستان تحریک انصاف نے باہر کے ممالک سے وصول کیا وہ پروہیبٹیڈ تھا، اور ان کو شوکاز نوٹس جاری کیا ہے۔ اور اب یہ جو ہے اپنا حکومت پاکستان فیڈرل گورنمنٹ کے ثوابدیدی اختیارات ہیں کہ وہ اگر ان کو فردر سو کرنا چاہیں تو وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ان کو سو کر سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ اچھا مجھے یہ بتائیں سر، آپ کیا اس پارٹی کو اب یہ نام بھی دے سکتے ہیں کہ غیر ملکی امداد یافتہ سیاسی پارٹی؟ نہیں، اس کے اندر تو واضح ہو گیا نا، آپ کے اور ہمارے کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جب انہوں نے عدالت نے ایک ججمنٹ دے دی ہے کہ انہوں نے پیسے وصول کیے اور وہ ریکارڈ پہ ہیں، وہ ڈینائی بھی نہیں کرتے، ملے بھی ہیں، آن دا ریکارڈ ہیں، وہ اس سے دور بھاگنا چاہیں بھی نہیں بھاگ پائیں گے، کیونکہ اٹس اے میٹر آف ریکارڈ۔ کیونکہ یہ ایک ویل سیٹل پرنسپل آف لا ہے کہ اے پرسن کین ٹیل اے لائی بٹ اے ڈاکیومنٹ کین ناٹ ٹیل اے لائی۔ ڈاکیومنٹری ایویڈنس اویلیبل ہے، اور ڈاکیومنٹری ایویڈنس سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو باہر کے ممالک سے پروہیبٹیڈ فنڈز دیے گئے۔ اچھا سر، کیا ڈیمیج ہو سکتا ہے عمران خان کو، پی ٹی آئی کو؟ ابھی تو ریفرنس لگیں گے، آگے کورٹ میں پھر بات جائے گی، تو کیا سمجھتے ہیں کتنا ان کو ڈیمیج ہو سکتا ہے؟ دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے وہ ایک الگ ہے، اس کے کانسیکوینسز الگ دیکھے جا سکتے ہیں مختلف تناظر میں، مگر میں یہ کہتا ہوں کہ ان کو پہلے دن سے لے کر اس چیز کا علم تھا پاکستان تحریک انصاف کو کہ انہوں نے غیر ممالک سے فنڈز لیے ہیں جو کہ پاکستان کے قانون میں پروہیبٹیڈ تھے، ان کو نہیں لینے چاہیے تھے، مگر لینے کے باوجود انہوں نے اپنی ہٹ دھرمی قائم رکھی، اور ہمیشہ ان کا موقف چینج ہوتا رہا، تبدیل ہوتا رہا، اور آخری وقت تک بھی وہ اس چیز کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو آج یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ججمنٹ سے یہ چیز ثابت ہو چکی ہے کہ یہ صادق اور امین پارٹی نہیں ہے۔ بہت شکریہ سر۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج ملک بھر میں اسی پہ خبریں چل رہی ہیں، تو میں سندھ ہائی کورٹ میں موجود ہوں، اور میری کوشش رہے گی کہ مزید ماہر قانون سے ملوں اور ان کی گفتگو بھی آپ تک پہنچاؤں۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔